رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ کریم کے فضل اور توفیق سے اور رسول محتشم نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے مجھے اور آپ سب احباب کو مدرسہ و جامع مسجد انوار الاسلام میں ماہانہ درس قرآن مجید فرقان حمید میں شرکت کا اعزاز نصیب ہو رہا ہے۔ دعا ہے رب کریم سے خالق کائنات ہمیں باقاعدگی سے اس درس قرآن کو سننے اور سنانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم جو ہم اس کار خیر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اللہ کریم اس میں ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ علامہ محمد عاطف رضا صاحب وہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں درس قرآن کی ترغیب دے رہے تھے اور کچھ الفاظ میرے بارے میں انہوں نے ارشاد فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ایک عالم دین جو باعمل ہے، آقا کریم علیہ السلام کا فرمان اقدس موجود ہے۔ اللہ کریم کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عالم باعمل کی زیارت کرے، اللہ کریم وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ میری زیارت کر رہا ہے۔ میں تو بہت نکما ہوں اور بڑی کوتاہی ہیں، میں تو اس مقام پہ نہیں، بس یہ دعا کریں اللہ کریم ان کی زبان مبارک فرمائے اور جو مجھ میں کوتاہیاں ہیں اللہ کریم ان کو دور فرما کے مجھے جو علم اللہ نے عطا فرمایا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عزیز اللہ کریم کی ذات نے چاہا تو ہمارا یہ درس قرآن کا سلسلہ سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوگا اور جہاں تک اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ سورۃ ناس پہ ختم کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ایک دو باتیں ابتدائی طور پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ درس قرآن مجید فرقان حمید میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ آدمیوں کی کثرت نہیں ہے کہ زیادہ آدمی ہو تو تب درس قرآن ہوتا ہے، بلکہ آپ کی توجہ مطلوب ہے۔ اور میں ماشاءاللہ میں سمجھ رہا ہوں کہ بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ آپ توجہ فرما رہے ہیں، تو توجہ مطلوب ہے۔ یہ روایتی انداز خطاب نہیں ہوگا، روایتی تقریر نہیں ہوگی کہ میں سب سے سبحان اللہ کہلواؤں، لوگوں کو متوجہ کروں، اور جو روایتی انداز ہے ہماری خطابت کا اس لہجے میں یہ گفتگو نہیں ہوگی، بلکہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سمجھا اور سمجھایا جائے گا۔ اس میں آپ نے توجہ بھی فرمانی ہے، اور دوسرا اس میں اہم چیز ہوتی ہے آپ کی قربت۔ اگر آپ جتنا دور بیٹھیں گے اتنا کم سمجھ آئے گا، جتنا دور بیٹھیں گے
اتنی آپ کی توجہ آگے پیچھے ہو جائے گی، اور آپ جتنے قریب بیٹھیں گے اتنی بات کی زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ اس وجہ سے اگر آپ پیچھے بیٹھنے کی بجائے زیادہ قریب آ جائیں تو ماشاءاللہ العزیز زیادہ اچھا ماحول ہو جائے گا، اور چند لمحوں میں زیادہ اچھا ماحول بن بھی جائے گا۔ تو دعا کریں اللہ کریم ہم سب کو سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چونکہ یہ ہمارا پہلا ہی درس قرآن ہے تو ہوگا درس قرآن ہی، لیکن ہم سورۃ الفاتحہ سے اس کا آغاز نہیں کر رہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ فضائل، کچھ قرآن مجید فرقان حمید کی عظمتیں اور اس کی اہمیت آپ سے گوش گزار کی جائے۔ یہ بھی عرض کیا جائے گا کہ اس وقت ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے منسلک ہونے کی کتنی ضرورت ہے۔ جتنا ہم اللہ کے قرآن سے وابستہ ہو جائیں گے، جتنا ہمارا تعلق رب کے قرآن سے ہو جائے گا، اتنا ہی ہمارا تعلق ہمارے رب سے بھی مضبوط ہو جائے گا اور رب کے محبوب سے بھی مضبوط ہو جائے گا۔ اور جب اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو گیا اور اللہ کے رسول سے ہمارا تعلق مضبوط ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا۔ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ آج میں نے اپنے خطبے میں پیش کی ہے، اس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ جب اس پہ آئیں گے تو اس کی تفصیلی بات آپ کے گوش گزار کی جائے۔ اس کے بعد اللہ کریم فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک کی گنجائش ہے۔ یہ کتاب شک کی جگہ نہیں ہے، یہ یقیناً اللہ کا کلام ہے، اور یہ وہ کلام ہے جس کا حرف حرف حقیقت ہے، جس کا ہر مفہوم حقیقت ہے۔ اللہ کریم نے اس قرآن مجید فرقان حمید میں جو واقعات بیان فرمائے، جو احکامات ارشاد فرمائے، جو اوامر ارشاد فرمائے، جو نواہی ارشاد فرمائے، وہ چیزیں جن باتوں کا حکم دیا اور وہ چیزیں جن باتوں سے اللہ کریم نے ہمیں روکا، اللہ کریم نے پورے قرآن کو حق بنایا ہے۔ یہ ایسا کلام ہے جس میں شک کی گنجائش ہے، یہ شک سے بالا تر کلام ہے۔ فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ قرآن تمام اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں، ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن ایسا کلام ہے جس میں شک نہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی مصنف اپنی کوئی بھی کتاب تصنیف کرتا ہے تو ساری محنت کرنے کے باوجود وہ آخر میں لکھتا ہے کہ میں نے اپنی اس کتاب کو اپنے علم کے مطابق درست لکھا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی میری کسی غلطی سے باخبر ہو تو وہ مجھے اطلاع کر دے، مجھے بتا دے۔ یہ کتاب کی آخر میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے کتاب کے آخر میں نہیں بلکہ شروع میں ارشاد فرمایا انسانوں کی کتابیں ہیں جن میں غلطی کا امکان موجود ہوتا ہے، جس میں غلط خبر بھی ہو سکتی ہے، جس میں مس انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے۔ یہ رب کا کلام ہے جس کا حرف حرف حقیقت ہے، اس میں ذرا برابر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ میں شروع میں ہی کہہ دیتا ہوں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے پڑھنے والے اس کتاب کو اس انداز میں پڑھنا کہ اس کے لفظ لفظ کو حقیقت سمجھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ جو قرآن کا حکم ہے کہیں اس میں کوئی کوتاہی تو نہیں، کہیں کوئی نقص تو نہیں۔ یہ میرا کلام ہے اور میں نے اس کلام کو ہر نقص سے، ہر کوتاہی سے پاک اتارا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ کریم اسی مفہوم کو زیادہ واضح فرماتا ہے۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ،
اس کی مثل ایک صورت لے کے آ جاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جتنے بھی اللہ کے سوا تمہارے حمایتی ہیں سب کو جمع کر دو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے موقف میں سچے ہو۔ تمہارا یہ رب کا کلام ہے، تمہیں اس میں شک نہیں کرنا چاہیے، اگر شک ہے تو اس جیسی ایک ہی صورت لے کے آ جاؤ۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، جو اللہ کی تخلیق ہے، وہ چھوٹی سی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، کوئی آدمی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا، اور جو انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے وہ بڑی سے بڑی ہی کیوں نہ ہو، وہ انسان کی جو بنائی ہوئی چیز ہے وہ بڑی ہی کیوں نہ ہو، اس کی مثال پیش کی جا سکتی ہے، اور اللہ کی جو چیز ہے، جو تخلیق ہے، اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ یقیناً ایک مچھر بڑی کمزور سی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن سارے سائنسدان مل کے بھی مچھر نہیں بنا سکتے، اور جہاز بہت بڑی چیز ہے، سارے انسان تو کیا ایک سائنسدان مل کے ایک جہاز کو دیکھ کے دوسرا جہاز بنا سکتے ہیں، اگرچہ بہت بڑی چیز ہے لیکن اس کی مثال بنائی جا سکتی ہے۔ مچھر بہت چھوٹی چیز ہے لیکن اس کی مثال نہیں بنائی جا سکتی، اس وجہ سے کہ رب کریم کی ذات اس کو بنانے والی ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ اللہ کا ایسا کلام ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایک جگہ پہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں قرآن مجید فرقان حمید کے حق ہونے میں شک ہے تو ایسا کرو کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہاں پہ ایک صورت اس جیسی لیا۔ ایک جگہ پہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تم قرآن مجید فرقان حمید کی مثل لے آؤ، قرآن جیسا کلام لے کے آ جاؤ۔ ایک جگہ پہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، تم قرآن مجید فرقان حمید جیسی 10 صورتیں لے کے آ جاؤ۔ یہاں پہ ایک صورت کا ذکر، اور ایک جگہ پہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو قرآن مجید فرقان حمید جیسی ایک آیت ہی لے کے آ جاؤ، ایک ہی ایسا جملہ بنا کے لے آؤ جو رب کے قرآن جیسا ہو۔ لیکن اگر ساری انسانیت جمع ہو جائے، بلکہ ایک مقام میں فرمایا صرف انسان نہیں، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر سارے جن بھی جمع ہو جائیں، سارے انسان بھی جمع ہو جائیں اس بات پر أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ وہ اس جیسا کوئی قرآن بنا کے لے آئے، اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آئیں، اس جیسا کوئی حکم لے کے آ جائیں، ایک آیت بنا کے لے آ جائیں، فرمایا وہ سارے جمع ہو کے بھی قرآن مجید فرقان حمید کی مثل نہیں بنا سکتے۔ اللہ کریم نے یہ رب کا کلام ہے، اللہ کریم نے اس کو معجز کلام بنایا ہے، کوئی بھی انسان اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتا۔ ایک اور مقام پہ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت اور رفعت کو بیان فرماتا ہے، فرماتا ہے یہ وہ کلام نہیں جو عام کلام ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے اس کلام کی ہیبت کی وجہ سے لرزہ براندام ہو جاتا، اس میں لرزہ طاری ہو جاتا۔ لیکن یہ سینہ مصطفیٰ کا کمال ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے جو اللہ کے کلام کا جلال تھا اس کو اپنے سینے پہ برداشت کیا اور اس کو فلٹر کر کے جمالی صورت میں رب کے محبوب نے اپنی امت کو عطا فرما دیا۔ اب یہ چھوٹا بچہ بھی اسے یاد کر لیتا، جو کلام پہاڑ پہ اترتا تو پہاڑ لرزہ براندام ہوتا، اس میں خشیت آ جاتی، وہ لرزنا شروع کر دیتا۔ ایک چھوٹا بچہ اس کو یاد کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جلال کو جمال میں تبدیل فرما دیا۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں۔
اور ہے کیا؟ ہدی و بشری للمؤمنین، قرآن مجید فرقان حمید مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید ان کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ جو اہل ایمان ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کے ہدایت بھی حاصل کرتے ہیں، اور جو اہل ایمان ہیں وہ اس کو اپنے لیے خوشخبری بھی محسوس کرتے ہیں، وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور اسی آیا مبارک یہاں پہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اہل ایمان جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات پیش کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان پر آیتیں تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، ایمان کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ کا وہ پیغام ہے جو ہمارے لیے ہدایت بھی ہے، جو ہمارے لیے خوشخبری بھی ہے، اور رب کائنات اس کے ذریعے سے ہمارے ایمانوں کو جلا اور زیادتی بھی عطا فرماتا ہے، ہمارا ایمان اس سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یہ اللہ کا سچا کلام ہے۔ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، تو اس کے حق ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، پہلے صفحے پہ کچھ اور ہوتا، دوسرے صفحے پہ کچھ اور ہوتا۔ جو اللہ کا غیر ہے اس میں غلطی کا امکان موجود ہے، اور جو اللہ کا غیر اللہ کی طرف سے کلام ہے اس میں غلطی کا امکان موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فخر الصلاة پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب بخاری محمد صاحب مدرس اللہ العالی، آپ تشریف لائے ہیں، ہم سبھی میں قلب سے شکر بھی ادا کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ اپنے مصروف وقت سے تشریف لائے۔ اللہ کریم آپ کا سایہ اہل سنت پر تعدیر قائم اور دائم فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کے حوالے سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اگر یہ اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف ممکن تھا، اور جب یہ رب کی طرف سے ہے تو اس میں اختلاف کی گنجائش ختم ہے، اس میں اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، یہ رب کا وہ کلام ہے جسے ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتا، بے وضو شخص اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا، جس نے اسے ہاتھ لگانا ہے مس کرنا ہے اسے باوضو ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اسے بے وضو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ اور فرمایا کتاب انزلناہ مبارک، یہ اللہ کا برکتوں والا کلام ہے، یہ بغیر شک کے ہے، حق کلام ہے، یہ ہدایت ہے، یہ خوشخبری ہے، یہ ایمانوں کو جلا بخشنے والا کلام ہے، اور یہ ایسا کلام ہے جسے بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور رب کائنات نے اس کلام کو بابرکت کلام بنایا، یہ برکتوں والا کلام ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے جو قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا ہے یہ شفا بھی ہے اور یہ مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے، یہ شفا بھی عطا فرماتا ہے اور مومنوں کے لیے اس میں رحمت، اللہ تعالیٰ کا فضل بھی اور رحمتیں بھی موجود ہیں۔ اور ایک اور مقام میں فرمایا ان هو الا ذکریٰ للعالمین، یہ قرآن مجید فرقان حمید سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے، یہ نہیں کہ ایک صدی کے لیے اور دوسری صدی کے لیے اور اس کے بعد اس کی نصیحت آموزی ختم ہو جائے گی اور اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی اور جو اس کے احکامات ہیں وہ پرانی ہو جائیں گے،
ایسا نہیں ہوگا، بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ کا کلام یہ ہدایت کا ذریعہ رہے گا، اور قیامت تک کے لیے یہ کلام ہمیں ہدایت عطا فرماتا رہے گا۔ عموماً آج کل یہ تأثر دیا جاتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید چونکہ پرانا ہے اور دین پرانا ہو چکا ہے، 15ویں صدی جا چکی ہے، اب نئے دین کی ضرورت ہے، اسلام کو جو ہے وہ دوبارہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہاں پہ اجتہاد کی ضرورت ہے، یہاں پہ دوبارہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو کلام ہے، جو قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات ہیں، ان پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایسے نہیں، ان هو الا ذکری للعالمین، چاہے پہلی صدی ہو، چاہے دوسری صدی ہو، چاہے 10ویں صدی ہو، چاہے 14ویں صدی ہو، اور چاہے اس کے بعد والی صدیاں ہوں، قیامت تک کے لیے یہ کلام اللہ کے بندوں کو ہدایت عطا فرماتا رہے گا، یہ ان کو نصیحت فرماتا رہے گا، ان کے لیے تذکیر کا باعث بنتا رہے گا۔ آخری آیہ مبارکہ اس حوالے سے پیش کر کے کچھ احادیث مبارکہ بھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید کی علت بیان فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو کیوں نازل فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے۔ فما کتاب انزلناہ الیک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی، کس لیے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کے آئیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید علم کا باعث ہے، اس سے علم ملتا ہے، اس سے ہدایت ملتی ہے، اس سے آدمی کفر کے اندھیروں سے نکل کر ایمان کی روشنی میں آ جاتا ہے، اس میں جہالت کے اندھیروں سے نکل کر علم کے نور کی طرف آ جاتا ہے۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو آپ پہ اس لیے اتارا ہے، اور یہ اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ لوگ اس سے ہدایت کو حاصل کریں، وہ اندھیروں سے نکلیں اور نور کی طرف آ جائیں۔ اللہ کریم نے حضرت انسان کو بنایا ہے، انسان کو بنایا، اور جیسے کوئی بھی آدمی اپنی کوئی تخلیق کرتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے، تو اس کا ایک مینول کاپی بناتا ہے جس سے سمجھایا جاتا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس نے آن کہاں سے ہونا ہے، اس نے آف کہاں سے ہونا ہے، اس کی سپیڈ کو بڑھانا ہے تو کیسے بڑھانا ہے، اس کے مختلف جو آپشنز ہیں ان کو کیسے استعمال کرنا ہے، ساری چیزیں اس مینول میں بتائی جاتی ہیں۔ اللہ کریم نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کی رہنمائی کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے اور اس کی اس زندگی میں کامیابی کے لیے اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید بطور مینول ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم اسے دیکھتے رہیں، اسے پڑھتے رہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے رہیں، تو اللہ کریم ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہم نے اس سے اپنی توجہ کو ہٹا لیا تو پھر جیسے ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے ویسے ہوتی رہی، مشکلات کے شکار ہو جائیں گے، غم اور تکلیف کا شکار ہو جائیں گے، پریشانیوں کا شکار ہو جائیں گے۔ لہٰذا اگر ہمیں اطمینان چاہیے، سکون چاہیے اور کامیابی چاہیے تو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے بے شمار فوائد کا باعث ہے، جیسے کہ آیات بینات سے میں نے مختلف چیزیں آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ قرآن عبادت بھی ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید ہدایت بھی ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی رحمت بھی ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی طرف سے شفا بھی ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی طرف سے خوشخبری بھی ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید ہماری تمام کامیابیوں کا ضامن بھی ہے، اور یہی قرآن ہے جو اللہ کریم نے ہمارے لیے ہدایت اور کامیابی کا ذریعہ بنا کے بھیجا ہے۔ تو جتنا ہم اس سے منسلک ہو جائیں گے، جتنا ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہو جائے گا، اتنی ہی ہمیں کامیابیاں نصیب ہو جائیں گی۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ جتنا ہمیں اللہ کے قرآن سے وابستہ ہونا تھا اور جتنی اس کی ضرورت تھی کہ ہمارا تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ ہو، اتنے ہی ہم اس قرآن سے غافل ٹھہرے، اتنے ہی دور رہے، حتیٰ کہ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہمارے ماحول میں
بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو اوپر سے قرآن مجید فرقان حمید صحیح پڑھنا آتا ہے۔ عموماً کہتے ہیں کہ اس بچے نے ناظرہ پڑھ لیا ہے، فلانی مسجد سے پڑھ لیا ہے، فلانے مدرسے سے پڑھ لیا ہے، لیکن اگر آپ اس بچے نے جس نے پڑھا ہے اس کو کسی قاری قرآن کے پاس بٹھائیں تو پھر سنیں تو وہ بتائے گا کہ اس بچے کی تو ایک آیت میں کتنی غلطیاں ہیں، ایک لفظ میں غلطیاں ہیں۔ ہمیں صحیح طور پہ ناظرہ قرآن مجید فرقان حمید بھی پڑھنا نہیں آتا، جبکہ حق یہ تھا کہ ہم اسے اوپر سے دیکھ کے بھی پڑھنا جانتے، اس کو یاد بھی کرتے، یاد کرنے کے بعد اس کو سمجھتے بھی، اور سمجھنے کے بعد ہم اس پہ عمل بھی کرتے۔ درجہ یہ تھا کہ ہم اس پہ عمل کرتے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے، لیکن کوتاہی یہاں تک ہے کہ بمشکل 100 میں سے ایک آدمی ایسا ہوگا جس کو صحیح قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا آتا ہوگا۔ اور حفظ کی بات، وہ تو اگر آپ کہتے ہیں 1000 میں سے ایک ہے تو وہ 1000 میں سے ایک آدمی ایسا ملے گا جو حافظ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلا درجہ ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کا، تو حافظ بننے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے سمجھنے کا درجہ ہے۔ آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں میں سے کوئی آدمی ایسا ملے گا جس سے قرآن مجید فرقان حمید کی سمجھ ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں کیا حکم ارشاد فرمایا ہے، سورہ فاتحہ میں کیا حکم ہے، سورہ بقرہ میں کیا حکم ہے، سورہ آل عمران میں کیا احکامات ہیں، دیگر صورتوں میں اللہ کریم نے کون سے احکامات اتارے ہیں۔ اور جو سب سے آخری بات ہے، عمل کی بات ہے، تو ممکن ہے ہمیں ناظرہ بھی صحیح آتا ہو، ممکن ہے ہم حافظ قرآن بھی ہوں، ممکن ہے ہمیں ترجمہ بھی صحیح آتا ہو، مفہوم بھی صحیح آتا ہو، لیکن عمل پہ جا کے کوتاہی آ جاتی ہے۔ لاکھوں میں سے بلکہ یہ بھی ہزاروں میں سے کم ہی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے مطابق عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور وہ لوگ جنہیں رب عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ اس جہان کے کامیاب ترین لوگ ہیں، وہ اس جہان کے بہترین لوگ ہیں جنہیں رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید پڑھ سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ آئیے احادیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین وہ انسان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا حسد الا فی اثنین، اے لوگوں اس زمانے میں اگر رشک کے قابل کوئی لوگ ہیں تو وہ صرف دو ہیں۔ ایک وہ رجل آتاہ اللہ القرآن، وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی، فَهُوَ يَقْرَأُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ نے دولت عطا فرمائی تو رمضان کے رمضان نہیں پڑھتا، بلکہ وہ صبح بھی اس کی تلاوت کرتا ہے، شام کو بھی اس کی تلاوت کرتا ہے، صبح شام اس کو پڑھتا رہتا ہے، وہ آدمی قابل رشک ہے۔ اور فرمایا دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے دولت عطا فرمائی اور وہ اللہ کے بندوں میں تقسیم کرتا رہتا ہے، صبح شام اس کو تقسیم کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اجود جودا، اللہ کریم سب سے بڑا سخی ہے، اور ثم انا، اللہ کے بعد بڑا سخی میں، اور فرمایا اس کے بعد ثم رجل علم علما فنشر، فرمایا اللہ کے بعد اور میرے بعد وہ شخص زیادہ سخی ہے جس کو رب کائنات نے علم کی دولت عطا فرمائی، دولت قرآن ملی، اس نے سیکھا اور پھر آگے سکھایا، پڑھ کے آگے پڑھایا۔ فرمایا اللہ کے بعد اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑا سخی وہ انسان ہے، سب سے بڑا اللہ کی راہ میں سخاوت کرنے والا وہ انسان ہے۔ یہاں پہ بڑی زیادہ احادیث مبارکہ میرے سامنے ہے، میں جلدی سے وہ آپ کے گوش گزار کر کے ایک بڑی اہم حدیث مبارکہ ہے جو مشکات شریف سے مجھے مطالعہ کرنے کے بعد وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملی ہے، وہ میں ضرور آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ آدمی جس کے گھر میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ گھر ایسے ہی جیسے ویران گھر ہے، جس گھر میں تلاوت قرآن نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اور فرمایا جو لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو تم مقبرے نہ بناؤ، تم اپنے گھروں کو مقابر قبور نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ،
فرمایا ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، فرمایا اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اگر تم اپنے گھروں کو شیطانیت سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو قرآن کی تلاوت کیا کرو، بالخصوص سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کریم اس گھر کو شیطانیت سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو قرآن مجید فرقان حمید کا ایک حرف پڑھے اللہ کریم اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے اور میم علیحدہ حرف ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو آدمی قرآن میں مہارت حاصل کرنا، قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا جانتا ہو، اسے سمجھتا ہو، اس پر عمل کرتا ہو، فرمایا جو ماہر ہے مع السفرۃ الکرام البررہ اللہ کریم اسے فرشتوں کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ جیسے وہ فرشتے زمین پر چلتے ہیں تو ان کا مقام ہے، وہ نورانی مخلوق ہے، ایسے ہی یہ آدمی بھی اللہ کے فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، اور جو آدمی قرآن پڑھے اور اس کی زبان صحیح کام نہ کرے، لکنت کے ساتھ اسے ادا کرے، رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس پر قرآن کی تلاوت مشکل ہو اللہ کریم اپنے فضل سے اسے ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید اس وجہ سے نہیں پڑھتا کہ اسے پڑھا نہیں جاتا، وہ جھجک محسوس کرتا ہے کہ میری زبان صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جھجک محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ محنت سے پڑھے گا، وہ جتنی مشکل سے ادا کرے گا اللہ کریم اتنا ہی اس کے اجر کو بڑھاتا رہے گا۔ آئیے وہ حدیث مبارکہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حارث اعور رضی اللہ تعالی عنہ یہ تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں مررت فی المسجد فاذا الناس یخوضون فی الاحادیث، میں مسجد میں حاضر تھا کہ لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کر رہے تھے، مسجد میں لوگ دنیا کی باتیں کر رہے تھے۔ فدخلت علی علی فاخبرته، میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے پاس حاضر ہوا اور میں نے خبر دی کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے، مسجدیں تو اللہ کے ذکر کے لیے اور عبادت کے لیے بنی اور لوگوں نے وہاں پہ دنیا کی باتیں شروع کر دی ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوقت فعلوها، کیا واقعی وہ مسجد میں دنیا کی باتیں کر رہے تھے؟ قلت نعم، میں نے عرض کی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا کی بات کر رہے تھے۔ قال، تو فرمانے لگے اما انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا انها فتنہ، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ مسجد میں باتیں کرنا دنیا کی یہ آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے، اور فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مسجدوں میں اللہ کا ذکر کم، اللہ کی عبادت کم اور دنیا کی باتیں زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ قلت بل مخرج منها، میں نے سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تو میں نے عرض کی حضور مل مخرج منها یا رسول اللہ، حضور اس کے چھٹکارے کا کیا طریقہ ہے، اسے کیسے بچا جا سکے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، فرمایا جب لوگ دنیا کی باتیں مسجد میں کریں تو انہیں یہ خبر دو، انہیں یہ اطلاع دو کہ دنیا کی باتوں کو چھوڑ دیں، اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ کا قرآن پڑھیں، وہ اللہ کا قرآن جس میں جو پہلے زمانے کی باتیں وہ بھی موجود ہیں اور جو زمانہ بعد میں آنے والا اس کی خبریں اس کے اندر موجود ہیں، جو ماضی کی خبریں بھی بتاتا ہے اور جو مستقبل کی خبریں بھی بتاتا ہے۔ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور جو تمہارے درمیان اختلافات ہیں قرآن مجید فرقان حمید اس کا فیصلہ بھی فرماتا ہے۔ فرمایا هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْمِ، یہ قرآن مجید فرقان حمید فیصلہ کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اس کو سستی سے نہ لیا جائے، اس کو کمزوری سے نہ لیا جائے۔ فرمایا من ترکہ من جبار، اب یہ وہ بات آ گئی، فرمایا جو قرآن مجید فرقان حمید کو چھوڑتا ہے، اس کی طرف دھیان نہیں کرتا، قسمہ اللہ، اللہ اسے رسوا کر دیتا ہے، اللہ اسے رسوا کر دیتا ہے۔ ومن ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ، اور جو قرآن کے علاوہ کسی اور چیز سے ہدایت طلب کرے، فرمایا اضلہ اللہ، اللہ کریم اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ وَهُوَ الْحَبْلُ الْمَتِينُ، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہ اللہ کریم کی طرف سے نصیحت ہے۔
وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہی صراط مستقیم ہے. فرمایا یہ حبل متین ہے، یہ ذکر حکیم ہے، اور یہ صراط مستقیم ہے. جو اسے تھامے رکھے گا اللہ کریم اسے ہدایت عطا فرمائے گا، اور جو اس قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ کسی اور چیز سے ہدایت طلب کرے گا اسے ہدایت نہیں ملے گی. اسی حدیث کی، اسی مفہوم کی ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ ہے، یعنی الفاظ کے اعتبار سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویدع به الاخرین. اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ بڑی قوموں کو بلندی عطا فرمائے گا، اور اسی کی وجہ سے رب کریم بڑی قوموں کو پستی عطا فرمائے گا. بہت سی قومیں اس پہ عمل کریں گی اور رب کائنات انہیں بلندی عطا فرمائے گا، اور بہت سی قومیں ایسی ہوں گی کہ جو اس سے دور ہٹ جائیں گی تو اللہ کریم اسے انہیں پستی کا شکار کر دے گا. اقبال نے کیا خوب کہا، فرماتے ہیں کہ درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا، یہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تو یہ قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے جس کو پکڑنا لازمی اور ضروری ہے. جو اس کو چھوڑے گا اللہ کریم اسے ہلاک کر دے گا. چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے میں جلدی سے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا هو الذی لا تزیغ به الاهواء ولا تلتبس به الالسنہ. فرمایا یہ وہ قرآن ہے جو خواہشات سے ٹیڑھا نہیں ہوتا، اور زبانیں اس قرآن کو مکس نہیں کر سکیں گی، اس کے اندر کوئی چیز بھی شامل نہیں کی جا سکے گی. ولا یشبع منہ العلماء، اور علماء اس کو پڑھتے رہیں گے، ان کا کبھی بھی اس سے پیٹ نہیں بڑھے گا. وہ ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے اور ان کی جو ہے پیاس بڑھتی رہے گی. ولا یخلق عن کثرۃ الرد، جتنا بھی پرانا ہو جائے، جتنا بھی وقت گزر جائے، لیکن یہ قرآن اللہ کا پرانا نہیں ہوگا، اور بار بار پڑھنے سے، سننے سنانے سے یہ پرانا نہیں ہوگا. ولا ينقضي عجائبہ، فرمایا اس کے عجائب کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. یہ وہی قرآن ہے کہ جس کو جنوں نے سنا تو انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. ہم نے ایسا اللہ کا کلام سنا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے اور جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لے کے آتے ہیں. اب یہ فیصل جملے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال بہ صدق، جس نے قرآن پڑھا، جس نے قرآن سنایا اس نے سچ بات کہی، جس نے قرآن سنایا اس نے سچ کہا. ومن عمل بہ اجر، اور جس نے اس پہ عمل کیا وہ ماجور ہوا، اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا. ومن حکم بہ عدل، اور جس نے قرآن کے ساتھ فیصلہ کیا اس نے عدل کیا. فرمایا ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے قرآن کی طرف بلایا اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی جاتی ہے. فرمایا جو اسے پڑھے اس نے حق بات پڑھی، جس نے اس پہ عمل کیا اسے اجر ملے گا، اور جس نے اس کے ساتھ فیصلہ کیا اس نے عدل کیا. اور جو قرآن کی طرف بلانے والا ہے وہ صراط مستقیم کی طرف بلانے والا ہے. تو عزیزان محترم، اس ماہانہ درس قرآن مجید فرقان حمید کا آپ کے اس مدرسہ میں آغاز کیا جا رہا ہے، اور یہ صرف اس لیے کہ یہ ہدایت ہے، صراط مستقیم کی طرف بلانا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم خود بھی قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، جس تک یہ پیغام پہنچے وہ بھی اسے سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے. اگر ایک آدمی کو بھی ہدایت نصیب ہو گئی تو ہمارے لیے باعث نجات ہو جائے گا. اللہ کریم ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عزیز یہ ماہانہ درس قرآن مجید فرقان حمید آپ کی اس جامع مسجد اور مدرسہ میں ہر ماہ کے پہلے اتوار کو نماز عصر کے بعد ہوا کرے گا. آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں. انشاءاللہ اگلا درس قرآن سورہ فاتحہ سے اس کا آغاز کیا جائے گا. اللہ کریم میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. حضور قبلہ شاہ صاحب دعا فرماتے ہیں. اللهم صل على محمد وآله وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعا کا اچھا طریقہ بہترین ہوتا ہے تو ضرور بیٹھا جائے، کیونکہ اس رب کائنات سے مانگنا ہے جو زمین کا مالک ہے.
جو آسمانوں کا مالک ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہماری سوچوں سے قریب ہے، جو ہمارے دل کی دھڑکنوں کو سنتا ہے، جو ہمارے دل میں آئی ہوئی پوری کر دیتا ہے۔ یا اللہ جس چیز نے بھی اس کا خیر میں حصہ ڈالا اجر عظیم نصیب فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ یہ تیری رضا کی خاطر، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر یہ سلسلہ شروع کیا، ہماری تو ساری زندگیاں بھی لگ جائیں دین پہ تو وہ بھی کم ہے۔ صحابہ نے تو اپنی جانیں قربان کر دی اس قرآن کے لیے، اور یہ قرآن وہ ہے جس کا محافظ خود رب کائنات ہے۔ یا اللہ ہمیں اس نوکری کے لیے قبول فرمائے، یا اللہ اس نوکری کے لیے قبول فرمائے۔ جس چیز نے اس کار خیر میں حصہ ڈالا، جانے مالی بدنی جو حاضر ہوئے، ہم سب پہ یا اللہ قرآن پاک کے صدقے ہم سب پہ رحم فرما۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو سننا ثواب ہوتا ہے، اگر موسیقی سننے سے گناہ ہوتا ہے نا تو قرآن پڑھنے سے اللہ کی رحمت بھی تو ہوتی ہے نا۔ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو غور سے دل کے کانوں سے سنو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ تو یہ سننا بھی ثواب، اس کا تکنا بھی ثواب، اس کو دیکھنا بھی ثواب، اس کے قرآن کی زیارت بھی ثواب، اس کا سننا بھی ثواب، اس کا پڑھنا بھی ثواب۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمان کے گھروں میں پیدا فرمایا۔ فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین، اور تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ یا اللہ اس جامعہ کو، اس مسجد کو آباد فرما، جو اس کو آباد کرتے ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما دے، ان کے بھی گھروں کو آباد فرما۔ جو مسجد میں آنے جانے والا ہو میرے آقا نے فرمایا اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو۔ یا اللہ جو تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما۔ کثرت سے علماء حق تشریف فرمایا ہے، علماء کو تکنا بھی ثواب ہے، علماء کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ جہاں جہاں علماء حق اپنی اپنی مساجد میں یا اللہ دین کا کام کر رہے ہیں، یا اللہ خیر و برکت عطا فرما، عزت عروج عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسلام کی حفاظت فرما، پاکستان کے چاہنے والوں کی، وفاداروں کی، خدمت کاروں کی حفاظت فرما۔ اللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین۔ یا اللہ جو اس مسجد میں جامعہ میں خدمت کر رہے ہیں، جانی مالی بدنی سنانے، یا اللہ اجر عظیم نصیب فرما۔ یا اللہ تو اپنا شوق نصیب فرما دے، میرے مولا تو اپنا نام نصیب فرما۔ الہی ہم سے وہ کام لے لے جن سے تو اور تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، اور الہی ان کاموں سے محفوظ فرمانا جن سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہو جائیں۔ یا اللہ ہم اپنی سوچ کے مطابق مانتے ہیں تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ میرے مولا جتنے بھی علماء حق قاری حضرات، امام خطیب یا ناظر ہیں، سب کے لیے دنیا کی ساری فکریں ختم فرما کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم والی پیاری فکر نصیب فرما۔ اپنی خیر خواہی، دوسرے کی خیر خواہی، اللہ نے فرمایا تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو دوسروں کے لیے نکالی گئی، دوسروں کا فائدہ سوچنا، دوسروں کا نفع سوچنا، یہی سب سے بڑا عمل ہے۔ اللہ پاک ہمیں استقامت کامیابی نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔